بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ طلاق شروع ہوتی ہے، یہ بھی مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس میں طلاق کے مسائل ارشاد ہوئے ہیں۔ اسلام میں نکاح کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، نیکی کا درجہ حاصل ہے، اور انسانی فطرت میں اللہ نے جو ایک طریقہ شہوت کا رکھا ہے یہ بقائے نسل انسانی کے لیے ہے، تو اس کا جائز اور حلال راستہ بھی رکھا ہے، اور انسانی جو مزاج کی عادات و خصوصیات ہیں اور خواہشات ہیں ان میں سے شدید ترین خواہش ہے یہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس کی تکمیل کا جائز اور حلال راستہ نکاح کو بنایا ہے اور پھر نکاح کو عبادت قرار دیا۔ ایک صحابی سے روایت ملتی ہے، مجھے ان کا نام نامی اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں ضعیف بھی ہو جاؤں اور بیوی کے قابل نہ بھی رہوں اور میری بیوی فوت ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ میں نکاح ثانی کر لوں۔ بس یہ کہ جب آپ کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ اکیلے بندے کی عبادت کا درجہ کم ہوتا ہے اور جس کے ازواج اور جس پر خاندان کا بوجھ ہو اس کی عبادات کے درجات بڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یوں نکاح صرف خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بنیادی سبب ہے بقائے نسل انسانی کا، اور عبادات میں سے بہت بڑی عبادت ہے، اور نکاح کی ذمہ داریاں جب آتی ہیں تو اس وقت جو نیکیاں بندہ شادی کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، خاندان کی، سسرال کی، میکے کی نبھا کر حلال کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے عبادت کا، اس کا درجہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو نکاح کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ انسانی مزاج ہے، بعض اوقات بندوں کے مزاج نہیں ملتے، بعض اوقات کوئی خاندانی جھگڑے درمیان میں آ جاتے ہیں، کئی معاملات ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے نکاح سے نکلنے کی بھی ایک جائز صورت رکھی۔ اسلام زندگی کو آسان بناتا ہے، سہل تر بناتا ہے، مشکل نہیں بناتا۔
لیکن حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جائز اور حلال کاموں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ لہذا انتہائی حالات میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مل کر رہنے کی کوئی صورت نہیں تو طلاق دی جائے۔ پھر اگر کوئی بیوی کو طلاق دیتے تو ایسے طریقے سے دے کہ طلاق دینے سے دشمنی نہ بنے۔ قرآن کریم نے وہ سلیقہ بتایا ہے کہ طلاق دے کر ناراضگی یا دشمنی پیدا نہ ہو۔ اتفاق سے جس طرح دو خاندانوں نے اتفاق کیا تھا، دو بندے مل کر رہنے کا اللہ کے نام پر انہوں نے عہد کیا، اب نہیں نبھ سکتی، انتہائی حالات ہو گئے ہیں تو وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں سے دشمنی شروع نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح آرام سے طلاق بھی دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بھی اس قانون کی پابند ہے، تو اور کوئی اس سے کیسے بھاگ سکتا ہے کہ اے میرے نبی، اگر طلاق دی جائے خواتین کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو عدت کا اندازہ کر کے طلاق دی جائے۔ ویسے تو جب بھی دو ہو جاتی ہے، لیکن مناسب طریقہ یہ ہے کہ عورت جب اپنے ماہانہ کورس سے فارغ ہو تو اسے ایک طلاق دی جائے۔ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور پرس عدت کا شمار رکھے، یعنی پھر جب دوسرا حیض ہو، اگر دوسری طلاق بھی دینی ہے تو اس سے پاک ہو تو طلاق دے، تیسری بھی دینی ہے تو پھر تیسرا حیض ہو، اس سے پاک ہو تو طلاق دے۔ تو یہ طریقہ، اس میں کم از کم 3 ماہ لگیں گے۔ ہو سکتا ہے پہلی طلاق کے بعد اگر کوئی صورت صلح کی ہو جائے تو رجعت ہو جائے، دوسری کے بعد بھی ہو جائے، تو 3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان میں صلح نہیں ہو سکتی تو چلو وہ طلاق دے دے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی طلاق دے۔ اگر الگ بھی ہونا ہے تو جب عدت گزر جائے گی تو اس ایک طلاق سے بھی علیحدگی ہو جائے گی، لیکن وہ قابل رجعت رہے گی۔ 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ جہالت ہے کہ ایک ہی بار 3 طلاقیں دے دو، طلاق ہو جاتی ہے، عورت فارغ ہو گئی، لیکن دینے والے کو گناہ ہوگا، اس سے پرسش ہوگی کہ تم نے مذاق اڑایا۔ اور یہاں تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ 3 نہیں 7 طلاقیں دیتے ہیں۔ جاہل ایک ہی بار میں کہتے ہیں میں تجھے 7 طلاقیں دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں 3 تو واقع ہو گئے، اس ایک جملے میں 3 واقعی عورت فارغ ہو گئی، 4 جو اس نے زائد دی تھیں اس کا حساب ہوگا کہ تو نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے، لیکن جواب دینا پڑے گا کہ تو نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تھا۔ تو فرمایا عدت کے شمار سے طلاق دو، ایسے موقع پر دو کہ عدت کا شمار آسانی ہو۔ لہذا جب عورت پاک ہو تو طلاق دے، پھر دوسری دفعہ پاک ہوگی، طہر ہوگا تو پتہ چل جائے گا، تیسری دفعہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، طلاق کے معاملات میں بھی اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، وہ پالنہار ہے۔ تم اگر ذاتی مسائل پر الجھ کر طلاق دے رہے ہو تو مسائل کا حل بھی اس کے پاس ہے۔ طلاق دینا مسائل کا حل نہیں ہے۔ اگر کوئی غربت سے تنگ آ کر مجھ سے خرچ برداشت نہیں ہوتا طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے سے کیا اس کی روزی بڑھ جائے گی؟ لہذا طلاق کا کوئی کبھی سبب ہونا چاہیے، یا محض ایک دفعہ کوئی ناچاکی ہو گئی، یا باہر سے آئے ہیں جی بیوی نے پانی گرم نہیں رکھا جا تو دے طلاق ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف، یہ زندگی کا حصہ ہے۔
بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، ماں باپ میں بھی ہوتا ہے، اولاد میں بھی ہوتا ہے، پھر کیا ایک دوسرے کا گلا کاٹ لیتے؟ اس پہ انتہائی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل یہ ہو جائے کہ عورت یا بدکار ہو گئی ہے یا آوارہ ہو گئی ہے یا بد زبان ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ وہ اپنی چال سے توبہ نہیں کرتی اور اس طرح زندگی گزارنا مشکل ہے، تو پھر اچھے طریقے سے دو بزرگوں کو بلا لے، دو اچھے نیک انسان گواہ کر لے اور کہے جی یہ مصیبت ہے، اس طرح گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی کوشش کی جائے کہ وہ اگر اس خاتون کو یا بندے کو جس کا قصور ہے اسے سمجھا سکیں، صلح ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں ہو تو ان کے سامنے طلاق دے۔ اور رب تو اللہ ہے، ضرورتیں تو اس نے پوری کرنی ہے، اس سے تعلق کا خیال رکھے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے۔ لا تخرجوهن من بیوتہن، اور اگر طلاق دے دیتے ہو تو دوران عدت انہیں گھروں سے نہ نکالا جائے۔ ولا یخرجن، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بس جو طلاق کا لفظ منہ پر آیا تو گئی بھاگ گئی، یہ درست نہیں ہے۔ ایک طلاق دو، میاں بیوی اپنے گھر میں رہیں، طلاق کے بعد وہ جمع نہیں ہو سکتے، جمع حرام ہو گیا۔ اگر جمع ہوں گے تو طلاق ختم ہو گئی، پھر ان کی صلح ہو گئی۔ لیکن طلاق کے بعد رجعت ہو بھی جائے تو ایک طلاق جس نے دی اس کے بعد صرف 2 طلاقوں کا موقع رہ جاتا ہے۔ جیسے کسی بندوق میں 3 کارتوس ہوں، ایک آپ نے فائر کر دیا، وہ نہیں لگا تو پھر 3 تو نہیں ہوتے، باقی 2 ہی رہتے۔ تو اگر ایک طلاق کے بعد رجعت ہو جائے پھر کبھی طلاق دینی پڑے تو پھر اس کے پاس صرف 2 طلاقیں ہیں۔ اسی طرح 2 طلاقوں کے بعد بھی صلح ہو جائے تو نکاح ہو جائے واپس تو اس کے پاس صرف 1 بچتی ہے، پھر کبھی 1 دے گا تو تینوں واقع ہو جائیں۔ سو فرمایا وہ ایک ہی گھر میں رہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے لیکن ایک گھر میں کھانا پینا رہنا بیٹھنا شاید کوئی صلح کا سمجھوتے کا سبب بن جائے۔ مرد کو چاہیے نکالے نہیں زبردستی، عورت کو چاہیے اپنا گھر نہ چھوڑے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر عورت فوش ہو یعنی بد کلام ہو، گالیاں بکتی ہے یا بدکار ہو یا آوارہ ہو، ایسی کوئی وجہ ہو تو پھر اسے نکالا جا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یاد رکھو یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کام جتنا مشکل کیا جائے، عبادت جتنی مشکل کی جائے یہ بڑا ثواب ہوتا ہے۔ عبادات کی مشکل اور آسانی نہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے۔ اب ایک آدمی سفر میں وہ کہتا ہے میں تو کار میں جا رہا ہوں، مسافر ہوں، تو کار میں نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کیوں پڑھوں، 4 ہی پڑھوں گا۔ وہ 4 پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ غرض اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، مشکل ہو یا آسان ہو۔ جہاں مشکل ہے، جہاں محنت کرنا پڑتی ہے وہاں بھی ثواب ہے، جہاں رعایت ہے وہاں رعایت پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ مشکلات پر عمل کر کے اطاعت کرنے کو عزیمت کہتے ہیں اور آسانیوں کو رخصت کہتے ہیں۔ تو جتنا ثواب عزیمت کا ہے اتنا ہی رخصت کا بھی ہے۔ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، جی مجھے کوئی لاٹھی دے دو، 2 بندے مجھے پکڑ رکھے، میں پڑھوں گا کھڑا ہو کر، اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ بیٹھ کر پڑھے۔ وہ جتنا ثواب کھڑا ہو کر پڑھنے کا ہے اتنا اسے بیٹھ کر پڑھنے کا بھی، رخصت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ تو فرمایا یہ احکام اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے فقد ظلم نفسہ،
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا، کیا خبر، شاید اسی بات میں، اسی فرد میں، اسی انسان میں، اسی خاتون میں، اسی میاں میں اللہ کریم کوئی نیکی اور بہتری پیدا کر دے۔ سو جلدی نہ کرو، فٹافٹ طلاقیں دے کر بھگاؤ نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق استعمال کرو۔ ہو سکتا ہے رجت ہو جائے، صلح ہو جائے، ہو سکتا ہے بہتر اس سے کوئی نیک اولاد پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ رزق میں فراخی آ جائے، اللہ قادر ہے، وہ حالات درست فرما دیتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم نے ایک طلاق دے دی، ایک مہینہ گزر گیا صلح نہیں ہوئی، دوسرا بھی گزر گیا صلح نہیں ہوئی، تیسرا بھی گزر گیا، تو اسی ایک طلاق پر گزارا کرو۔ اب تیسرا بھی گزر گیا، عدت پوری ہو گئی، تو دو آدمیوں کو ذوا عدل، جو اچھے نیک آدمی ہوں، اپنے خاندان کے ہوں، باہر کے ہوں، محلے کے ہوں، انہیں گواہ کر لو کہ بھئی میں نے طلاق دی، عدت گزر گئی، اس کی میری صلح نہیں ہو سکتی، میں اسے رخصت کر رہا ہوں، اس کا جو حق بنتا ہے حق مہر اسے ادا کر دو، کچھ زائد دے کر رخصت کرو کہ دشمنی نہ بنے، عزت و احترام سے اس کے بھائیوں کو، باپ کو، کسی کو بلا کر بتا دو، سارا ماجرا سپرد کر دو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کی رضا کے لیے اس پر گواہی قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کریم یہ نصیحت ان لوگوں کو کر رہے ہیں، انہیں نصیحت ہوتی ہے نیک مشورہ، بھلائی کی بات، انہیں بھلائی کا راستہ ارشاد فرما رہے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، قیامت پر یقین ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے دل میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ کتنی مشکلات میں بھی ہوں اللہ اس سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں، وہ مشکلوں میں نہیں رہتے، اللہ اس مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس جگہ سے رزق دیا جاتا ہے، اس کی مشکل ایسے وسائل سے آسان جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے امور میں اللہ پر بھروسہ بنیادی بات ہے، اور ہر کام کو شریعت کے مطابق انجام دیا جائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کا بھروسہ نہیں توڑتا، وہ ان کے لیے کافی ہوتا۔ اللہ پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے تو نتائج کبھی خراب نہیں ہوتے، اس میں اللہ بہتری پیدا فرماتے ہیں اور اس کے بھروسے کی قدر کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ ہر کام پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے، اسباب میں نتائج بھی وہ پیدا فرماتا ہے، وہ چاہے تو جو سبب زندگی کے لیے، حیات کے لیے دوا کھائی جائے وہ موت کا سبب بن جائے، وہ چاہے تو کسی کو موت کے لیے زہر دی جائے اس سے اس کا مرض ٹھیک ہو جائے، یہ نتائج وہ خود پیدا کرتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک حیثیت، ایک خاصیت، ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، کس چیز کی کتنی مقدار میں کیا خود، یہ سب اس کے پیدا کر دیں، وہ جب چاہے بدل دے، جب چاہے بڑھا دے، جب چاہے کم کر دے۔
واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور ایسی خواتین جو ماہواری سے نا امید ہو چکی ہوں، بڑھاپے میں ماہواری بند ہو جاتی ہے، تو جو ایسی خواتین ہوں یا ابھی بالغ نہیں، ماہواری شروع نہیں ہوئی تو نکاح ہوا طلاق ہو گئی، یا عمر اتنی ہے کہ اب ماہواری نہیں آتی طلاق ہو گئی، تو ان کی عدت 3 مہینے گنی جائے گی۔ جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت 3 حیض گنی جائے گی، خواہ وہ 2.5 مہینوں میں بعض اوقات پوری ہو جاتی ہے۔ 3 حیض ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، اور جسے حیض نہیں ہوتا اس کی عدت 3 مہینے گنی جائے گی۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور کسی عورت کو حمل ہے، حمل سے ہے اور طلاق ہو گئی، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جو حمل سے تھی طلاق نہیں ہوتی، حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، عدت وضع حمل تک ہوتی ہے، جب تک بچہ پیٹ میں بچہ ہو طلاق ہوئی، طلاق ہو گئی، عدت تب تک ہے جب بچہ، اگر آج طلاق ہوئی کل بچہ پیدا ہو گیا، کل عدت ختم ہو گئی۔ آج طلاق کوئی بچہ 8 مہینے بعد پیدا ہوا، 8 مہینے اس کی عدت ہوگی، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ تو حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی سے ڈرے، اللہ اس کے کاموں میں سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ عورت اگر نیک ہے، پاک باز ہے، اللہ سے ڈرتی ہے، تو طلاق سے فکر مند نہ ہو، اللہ اس سے بہتر راستہ پیدا فرما دیں گے، اچھے بندے کی صحبت دے دیں گے۔ مرد اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ بات نہیں سدھر سکی تو کوئی حرج نہیں، اللہ قادر ہے، اللہ بہتر نتیجہ پیدا کریں گے، اللہ اور سبب بنا دیں گے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کے احکام ہیں، مذاق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بتایا گیا یہ اللہ کا حکم ہے، اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ حکم کی اطاعت عبادت ہے۔ لہذا مسلمان نکاح کرتا ہے تو بھی عبادت ہے، طلاق دیتا ہے مجبوراً تو شرعی طریقے سے دے تو وہ بھی عبادت ہے۔ انزلہ الیکم، یہ اللہ کے حکم ہیں جو تمہاری طرف نازل فرمائے۔ یہی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں اس قابل سمجھا کہ تمہاری زندگی کا پروگرام بنا کر عطا فرمایا۔ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو اللہ کے عظمت کا ادراک رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی خطائیں بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور جو نیکیاں ان کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ دوہرا کام کرتے ہیں، کوتاہیاں اور غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اور چھوٹی موٹی نیکی کا بھی اجر بہت بڑا دے دیتے ہیں، ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم مواجدکم ولا تضاروہن لتضیقوہن علیہن وان کن اولات حمل فانفقوہن علیہن حتی یضعن حملہن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى۔ اب جب اگر طلاق بھی ہو گئی لیکن عورت حاملہ ہے، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ اس کا بوجھ برداشت کرے، اور جس طرح پہلے پیار محبت سے، وہ جس سہولت سے، آرام سے، جو جوتی کپڑا کھانا پینا معیار تھا وہ برقرار رکھے، اور اس کے اخراجات برداشت کرے جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے اور وہ عورت بچہ پالے تو اس کے اخراجات پھر بھی مرد کے ذمہ ہوں گے۔ رضاعت کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوگا جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے۔ اور اگر
یعنی وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالمعروف، اور آپس کے تعلقات معروف خوبصورت طریقے سے رکھو۔ طلاق ہو گئی، تم الگ ہو گئے، وہ الگ ہو، لیکن بچے کا رشتہ تو ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ گھر میں بھی رہ سکتی ہے، اس عزت و احترام سے رہ سکتی ہے، اس کا اپنا کمرہ اس کے پاس ہوگا، اس کا کھانا پینا، دوا، علاج، لباس وہی ہوگا جو شادی کے دنوں میں جو معیار تمہارا خاندانی تھا وہی رہے گا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کہتی ہے میں بچہ پالوں گی، تو جب تک بچہ دودھ پیتا ہے پھر اخراجات جو ہیں وہ باپ کے ذمہ ہوں گے۔ اگر خاتون کہتی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تم اس کے ذمہ دار ہو، میں نہیں پال سکتی، تو دوسری عورت کو اسے دودھ پلانے پہ رکھ لے گا تو اس کی اجرت پھر اس کو دینی پڑے گی۔ پھر یہ عورت بیوی جو متعلقہ تھی یہ فارغ ہو جائے گی، جو دودھ پلائے گی وہ دودھ پلائی کی اجرت لے گی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورتیں سمجھ کر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو مجبور اور پریشان نہ کرو۔ خاتون کی کوئی مجبوری ہے سمجھنے کی کوشش کرو، مرد کی کوئی مجبوری ہے سمجھنے کی کوشش کرو، اور اچھے طریقے سے درمیانی راستہ اختیار کرو۔ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ امیر ہے تو جو اس کا پہلے زندگی کا معیار ہے وہ قائم رکھے، غریب اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، امیر اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ اگر دودھ پلانے کے لیے دوسری عورت رکھے گا تو اسے بھی تو اپنی حیثیت کے مطابق اجرت دینا پڑے گی، تو بیوی اگر یہ کام کرتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، غریب ہے اگر اس پر رزق کی تنگی ہے تو جو اس کا مقدور ہے اتنا ہی وہ کرے گا، اتنا کرے، اللہ اسے نیک اجر دے گا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ لاکھوں میں کھیلتا ہو، غریب بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، تو اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی وہ کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو، کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جس کے کرنے کی اسے طاقت نہیں دی، جو وہ نہیں کر سکتا اس کا مکلف ہی نہیں ہے، لہذا جتنی اس کی حیثیت ہے اتنا خرچ کرے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، وہ قادر ہے، تنگی کے بعد فراخی بھی دے سکتا ہے، غریب کو امیر بھی کر سکتا ہے، فقیر کو بادشاہ بھی کر سکتا ہے، بیمار کو صحت مند بھی کر سکتا ہے۔ حالات سدا ایک سے نہیں رہتے، بھلے کی امید رکھنی چاہیے اپنے پروردگار سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شدیداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ پہلی قوموں کے حالات دیکھو، ماضی کو یاد رکھو، واقعات و حالات پر نگاہ کرو، کتنے لوگوں نے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے کو ٹھکرا دیا۔ اللہ کے احکام ہر کسی پر براہ راست نہیں آتے، ہر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس سے مخاطب ہو۔ ایک عظیم ہستی، ایک نورانی وجود، ایک ایسا بشر جس کی بشریت بھی لطیف تر ہوتی ہے، فرشتوں سے بھی پاکیزہ تر ہستی ہوتی ہے، جس میں استعداد ہوتی ہے کلام الہی کو براہ راست سننے کی، وہ ذریعہ بنایا جاتا ہے افراد اور اللہ کے درمیان۔ اللہ لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں اس کے واسطے، اس کے ذریعے سے، براہ راست کسی میں اللہ کا خطاب سننے کی ہمت ہی نہیں، جل کر بھسم ہو جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو جب انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچا تو کتنی قومیں تھیں جنہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا پھر ان کا انجام بھی دیکھو، ہم نے انہیں سخت گرفت میں پکڑا، وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں ایسا عذاب دیا جس کے بارے کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ جن پر بادلوں سے آگ برسی، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بارش کی بجائے، پانی کی بجائے بادل سے آگ برسے گی؟
جن قوموں پر آسمان سے بادلوں سے پتھر برسے، کبھی کسی نے سوچا ہے کہ آسمان سے بادلوں سے پتھر برسیں گے؟ جن پر ابابیلوں نے پتھر برسا کر تباہ کر، کبھی کسی نے سوچا انسانی دماغ نے کہ ابابیل جیسا چھوٹا سا پرندہ کوئی ایٹم بم گرا دے گا کہ وہ ہاتھی کے پر لگتے تھے تو اس کے سارے وجود سے پار ہو جاتے تھے، بندے کے سر میں لگتا تھا تو پاؤں سے جا نکلتا تھا، کچومر بنا کے ہر چیز کا رکھ دیا چند لمحوں میں۔ تو فرمایا جو لوگ نافرمانے ان پر ہم ایسے عذاب نکرا، ایسے عذاب جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو ایسے عذاب دیے جاتے۔ وذاقت وبال امرہا، اپنے کرتوتوں کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ تو یہ ماضی عبرت کا سامان ہوتا ہے کہ اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو یہی انجام۔ کبھی کسی نے سوچا کہ تندوروں سے چشمے ابلیں گے؟ وفارت النور، زمین کو ہم نے حکم دیا پانی چھوڑ دے، اللہ کریم فرماتے ہیں تو تنوروں سے بھی چشمے نکل اٹھے، اس طرح پانی چھوڑا زمین نے۔ فرمایا جب عذاب الہی آتا ہے تو انسان کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ عذاب کتنا شدید ہوگا۔ تو جنہوں نے انبیاء کے احکام کا انکار کیا ان پر شدید عذاب ہے۔ لہذا نکاح بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، طلاق بھی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا نکاح تمہاری طلاق عذاب الہی کا سبب بن جائے، اللہ کی رضا کا سبب بننا چاہیے۔ وذاقت وبال، دنیا میں تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا ہی، وکان عاقبۃ امرہا خسرا، مصیبت تو یہ ہے کہ ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ دنیا میں مصیبت تو آئی، موت آئی، جان چھوٹ گئی، بخار تھا جان چھوٹ گئی، گولی لگی درد سے جان چھوٹ گئی، گولا پھٹا، زخم ہوا، کچھ ہوا، آگ میں کسی نے پھینک دیا، مرنے تک تکلیف ہوگی، مر گیا پھر جلتا رہے، احساس ختم ہو گیا۔ فرمایا اصل مصیبت یہ کہ مر کر بھی جان نہ چھوٹی تو کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی جان نہ چھوٹی تو کدھر جائیں گے؟ اصل مصیبت تو مرنے کے بعد آ جاتی ہے۔ فرمایا ان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی، مر کر اور بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ آخرت کا سہارا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر کے رکھے آخرت میں۔ سو اے صاحب دانش لوگو، اے باشعور لوگو، ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، تو فرمایا اگر تم عقل مند ہی ہو تو پھر اللہ سے تعلق نہ بگاڑو۔ تو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے عذاب کو دعوت نہ دو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی اطاعت کرو۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس اپنے مالک کریم سے دشمنی مول نہ لو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ جب تمہارا دعویٰ ایمان کا بھی ہو پھر تو بڑی عجیب بات ہے کہ کلمہ بھی پڑھتے ہو، مسلمان بھی ہو، جھوٹ بھی بول لیتے ہو، مسلمان بھی ہو، رشوت کھا لیتے ہو، مسلمان بھی ہو، چوری کر لیتے ہو، مسلمان بھی ہو، سود کھا لیتے ہو۔ یہ کون سی مسلمانی، یہ کون سا ایمان؟ جب تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اطاعت کا حق ادا کرو تاکہ تمہارا ایمان ثابت ہو۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، اللہ کریم نے اپنی نصیحت اپنے رسول کی معرفت تمہیں عطا فرمائی۔ ذکر الرسول، اللہ کی کتاب بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، لیکن
یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ وجود باوجود نبی کریم کو ذکر ارشاد فرمایا، رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ذکر تھے اور اتنا ذکر کرتے تھے کہ آپ کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یذکر علی کل احیانہ، ہر حال میں ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ مجسم ذکر تھے نبی کریم، جو جوتا مبارک استعمال فرماتے جوتا ذاکر ہو جاتا، جو لباس استعمال فرماتے وہ لباس ذاکر ہو جاتا، جہاں زمین پر قدم رکھتے وہ ذرات ذاکر ہو جاتے۔ فرمایا تمہیں تو وہ رسول عطا فرمایا جو مجسم ذکر الہی ہے، تم اس کی امتی ہو کر تم ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد چھوڑ دی، اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اور تمہیں واضح اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، احکام الہی سناتے ہیں۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ گناہ ظلمت ہے، نافرمانی ظلمت ہے، کفر ظلمت ہے، شرک ظلمت ہے۔ ایمان یہ ہے کہ یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں مٹتی جائیں اور بندہ روشنی کی طرف سفر شروع کر دے۔ ہر بندہ پہلے دن بایزید بستامی نہیں بن جاتا، بندہ ایمان لے آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو دیکھا یہ جائے کہ اگر وہ پہلے 100 گناہ کرتا تھا اب 99 کر رہا ہے تو سفر تو شروع ہو گیا۔ اللہ توفیق دے گا، آہستہ آہستہ سارے چھوٹ جائیں گے۔ ایک دم بندہ مشین تو نہیں ہے کہ وہ ایک پرزہ نکال کے نیا لگا دیا، انسان ہے، بدلتے بدلتا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، فرماتے ہیں جو اس طرف سفر شروع کر برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف چل پڑے میں اس کی بخشش کا بھی سامان کر دے۔ لہذا نیکی اور اسلام کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے کہ برائی سے، گناہ سے، تاریکی سے نیکی کی طرف سفر شروع کرا دیں۔ جو یار عجیب لوگ تھے صحابہ کرام، انہوں نے سفر نہیں کیا، انہوں نے تاریکی سے نور میں چھلانگ لگائی۔ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ساری پچھلی بات ختم ہو گئی، نیا بندہ وجود میں آ گیا۔ یہ تو حق ہے اسلام کا۔ جتنی جلدی بدل جاتا ہے اتنا وہ مقرب ہے اللہ کا، لیکن پھر بھی گناہ گاروں، خطا کاروں کے لیے بھی رعایت رکھی کہ کم از کم گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف چل تو پڑے، گناہ ایک ایک کر کے ترک تو کرتا جائے۔ تو جو بھی یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو بھی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور احکام الہی پر پابند ہو جائے گا، عمل صالح کر لے گا، حضور کی اطاعت کرے گا، یدخل جنات تجری من تحتہا الانہار، اسے ہم ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے تابع نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ رہے گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اس میں اللہ نے ان کے لیے خوبصورت رزق رکھا، بے پناہ نعمتیں رکھی ہیں، بہت خوبصورت نعمتیں رکھی ہیں جو بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف چل دو تو بھی وہ بخش دیتا ہے۔ ساری برائی چھوٹی نہیں، موت آ گئی، سفر تو نیکی کی طرف کر رہا تھا، بخشش کا سبب بن جاتا، ساری چھوڑ دے دی۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ تو صحابہ تابعین، تبع تابعین کو یہ اعزاز تھا کہ جب کلمہ پڑھا تو گویا رات سے سورج طلوع ہو گیا، پھر اندھیرے کا کوئی خیال نہ رہا۔ کیسے عجیب لوگ تھے،
ہم جیسوں کے لیے یہ رعایت بھی رکھی گئی ہے کہ تم برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف چل تو پڑو، میں پھر بھی تمہیں بخش دوں گا اور جنت میں تمہیں خوبصورت نعمتیں دوں گا جو کسی نے نہ سوچی نہ دیکھی۔ بڑی عجیب بات، چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، یہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ ایک شخص اپنے مکان میں پھر رہا ہے، اپنے بہت بڑے بڑے محل ہوں گے، محل کے ایک کمرے میں پھر رہا ہے، اوپر کی منزل پر جاؤں تو بظاہر تو کوئی سیڑھی نہیں ہوگی، جب وہ جانے کا ارادہ کرے گا قدم اٹھائے گا تو آگے سیڑھی بن جائے گی، اس پہ پاؤں رکھے گا آگے دوسری بن جائے گی، جتنا اوپر چلتا جائے گا قدم اٹھاتا جائے گا سیڑھیاں بنتی جائیں گی، پچھلی ختم ہوتی جائے گی، اوپر چلا جائے گا تو کوئی سیڑھی نہیں ہوگی، اترنا ہے تو جہاں قدم رکھتا جائے گا سیڑھی بنتی۔ کچھ لوگ اس سے اوپر ہوں گے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھیں گے وہ سیڑھی اٹھا کر انہیں اوپر چھوڑائے۔ کچھ لوگ اس سے بھی اوپر ہوں گے، سوچیں گے اس منزل پہ جانا ہے، سوچ ختم نہیں ہوگی، اپنے آپ کو منزل پر پائیں۔ وہاں کی نعمتیں ہماری سوچوں سے بالا تر ہیں، اور پھر وہاں ساری نعمتیں اسی طرح ہوں گی جن کا یہاں اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ احسن اللہ لہ رزقا، وہاں کی نعمتیں بہت خوبصورت، بڑی پیاری ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن فی الارض مثلہن، وہ تو ایسا قادر ہے کہ جن چیزوں کا تم لالچ کر کے اس کی نافرمانی کرتے وہ کدھر سے آئی ہے؟ وہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی تخلیق ہے۔ وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ یار اس کا لالچ نہ کرو، میں اس سے بہت خوبصورت تمہیں دوں گا، تو پھر تمہارا ایمان کیسا، اس پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو؟ يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہی کا حکم جاری ہے ہر چیز میں، ہر پھل اسی کے حکم سے پکتا ہے، ہر دانہ اسی کی قدرت سے بنتا ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے طاقت دیتی ہے، ہر دوا اسی کے حکم سے شفا دیتی ہے، اسی کا حکم ہر چیز میں جاری ہے، اور اس لیے جاری ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دیکھ رہے ہو کائنات میں کوئی اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ بات اس بات پہ بھی گواہ ہے کہ اللہ ہر چیز کے ہر حال سے ہر وقت واقف ہے، جو ایک ایک ذرے کو بنا رہا ہے، ایک ایک پتے کو پیدا کر رہا ہے، ایک ایک تنکے کو بنا رہا ہے، بارش کے ایک ایک قطرے کو سمندر سے بھاپ، بھاپ سے بادل، بادل سے پانی بنا رہا ہے، تو ہر ذرے کے ہر حال سے ہمہ وقت واقف بھی ہے۔ ساری نعمتیں جو تمہیں عطا کر رہا ہے اور جن کا تم لالچ کرتے ہو یہ بھی وہی دے رہا ہے، اور وہ فرماتا ہے یار یہ جائز طریقے سے لو تو یہ بھی کھاؤ، یہ نعمت بھی استعمال کرو، اور بھی دوں گا۔ ناجائز طریقے سے نہ لو، چھوڑ دو، میں تمہیں اس سے بہت اعلیٰ دے دوں گا، تو پھر اس پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔